السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی قسط نمبر 8۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم زیست کا حاصل ہو قسط نمبر 8، تحریر عریج شاہ۔ آج الفاظ اور نور کی لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی اور الفاظ جانتا تھا کہ نور جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتی ہے۔ سب نے ہی نور کو سمجھایا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن الفاظ نے اپنے کانوں کو نور کی چیخیں سننے کے لیے تیار کر لیا تھا اور اب باقی مسافروں کے لیے پریشان بھی تھا۔ نور چلانا مت، الفاظ نے یہ بات کوئی 16ویں بار دہرائی تھی۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، نور نے ہر بار دیا گیا جواب اس بار بھی دیا اور وہ دونوں جہاز میں آ بیٹھے۔ نور، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ الفاظ نے پوچھا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنے ننھے سے دل کو بتا رہی ہو کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی جہاز فلائی کے لیے اڑا، نور کا دل کانپنے لگا اور وہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ الفاظ نے اس کا ہاتھ تھام کر دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر پھیلایا۔ نور، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیوں ڈر رہی ہو؟ الفاظ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ نور نے فوراً الفاظ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لیا۔ الفاظ، مجھے نہیں جانا مری، مجھے میری ماما کے پاس جانا ہے۔ الفاظ، ہم نہیں جا رہے، روکیں اس جہاز کو، ہم واپس چلتے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے سینے سے لگی نور باقاعدہ رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا نور، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ادھر دیکھو میری طرف۔ یاد رکھنا نور، جب تک الفاظ کی آخری سانس چلتی ہے تب تک نور پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، ابھی ہم پہنچ جائیں گے، الفاظ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ سارے راستے نور اسی طرح الفاظ کے ساتھ لگی رہی۔ اس نے نہ تو آنکھیں کھولی اور نہ ہی کچھ دیکھا۔ یہ سفر نور کے لیے زندگی کا سب سے خراب اور الفاظ کے لیے سب سے بہترین سفر تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عالیہ؟ سکندر نے غصے سے کہا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا کر رہی ہوں میں؟ عالیہ نے ایک اور ڈرنک لیتے ہوئے کہا۔ عالیہ، یہ شراب ہے، تم کیا سمجھ کر پی رہی ہو اسے؟ سکندر کو غصہ آیا۔ میں اسے شراب ہی سمجھ کر پی رہی ہوں سکندر، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اس کی فکر کرو جس کے نام کا ٹیٹو تم نے اپنے بازو پر بنوایا ہے۔ عالیہ کو رہ کر سکندر پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی سکندر کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنا برا کر رہی تھی۔ عالیہ، تم نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی ہے، آؤ میں تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر کے آؤں گا، میں چلی جاؤں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میری فکر کرنے کی۔ عالیہ نے اس کو دھکا مارتے ہوئے کہا۔ کیسے چلی جاؤ گی؟ تم اس حالت دیکھی ہے اپنی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سچ تھا کہ سکندر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ اسے اس حالت میں اکیلے کلب میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، عالیہ نے غصے سے کہا۔ آج تک سکندر سے کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور عالیہ کے اس قدر بدتمیزی پر سکندر کو غصہ آیا۔ تمہیں پتہ ہے عالیہ، پہلے مجھے تم پر ترس آتا تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ہمدردی کے قابل ہی نہیں ہو، کیوں میں تم سے پوچھنے آ گیا، کرنا تو مجھے یہ چاہیے تھا کہ مجھے تمہیں بنا بتائے یہاں سے چلا جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم سکندر، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تم سے محبت کرنے کی سزا مل رہی ہے مجھے، تم نے میری محبت کو ٹھکرایا، اللہ کرے جس سے تم محبت کرو وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا دے۔ سکندر، تمہیں کبھی وہ محبت نصیب نہ ہو جس کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو، تم اس کے لیے رو تڑپو جس طرح سے آج میں تڑپ رہی ہوں، ٹوٹے دل سے نکلی دعا عرش پر جاتی ہے۔ سکندر، میں تمہیں بددعا دیتی ہوں، جسے تم نے چاہا وہ تمہیں نہ ملے، جس طرح سے تم نے میرا دل دکھایا ہے اسی طرح تمہارا بھی دل ٹوٹے۔ عالیہ غصے سے بولتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے سکندر کلب سے نکل گیا۔ سمیرا نے نہ جانے کتنے ہی فون کیے تھے، لیکن اس نے ایک بھی فون نہیں اٹھایا اور آج 5ویں دن وہ گھر واپس آیا تھا۔ ندیم، کہاں تھے آپ؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو، ہر ورکر سے آپ کا پتہ کروایا لیکن آپ نہیں تھے، کہاں گئے تھے آپ؟ اگر آپ کو کہیں جانا ہی تھا تو مجھے بتا کے بھی تو جا سکتے تھے۔ سمیرا کو اس کی لاپرواہی پر واقعی غصہ آ رہا تھا۔ کہاں جا سکتا ہوں میں؟ اور یہ بات پر اس طرح سے مجھ سے سوال مت پوچھا کرو، شوہر میں ہوں تم نہیں، بیوی ہو بیوی بن کر رہو، سر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ندیم سمیرا کا محبوب شوہر تو نہ تھا؟ کیا ہوا ندیم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سمیرا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیوں، کیا
کیا ہوا ہے مجھے، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ندیم آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بتاؤ کیا تم نے اپنی ساری جائیداد سکندر کے نام کر دی ہے؟ ندیم نے اپنے 3 سالہ بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں سب کچھ اسی کا تو تھا، اسی کو ہی دینا تھا، تو پھر اس کے نام کرنے سے کیا ہو گیا؟ سکندر میرا اس کے غصے کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ بے وقوف عورت، 3 سال کے بچے کے نام کروڑوں کی جائیداد کر دی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو؟ اللہ نہ کرے ندیم، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ میری بھی عمر میرے بیٹے کو لگا دے، وہ تڑپ کر بولی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ندیم غصے سے اندر چلا گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی جی نویرا جی، کیوں نہیں آئیں؟ نویرا کو دیکھتے ہی ولید کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ولید کو نویرا کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ ولید نے پوچھا۔ انٹرویو دینے آئی ہوں، نویرا نے کہا۔ اتنے امیر لوگ بھی چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں؟ ولید کو حیرت ہوئی۔ امیر نہیں ہوں میں، نویرا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں ہو جائیں گی، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اگر آپ کی جاب مل گئی تو، نویرا نے کہا۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، لیکن پہلے انٹرویو لے لیں۔ یہ میری فائل، نویرا نے اپنی فائل اس کو تھماتے ہوئے کہا تھا۔ جی کیوں نہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، ولید نے فائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، لیکن انٹرویو کے بغیر۔ نویرا کو حیرت ہوئی۔ اگر آپ کا انٹرویو لیا تو آپ کے بھائی میری جان نکال دیں گے۔ اوہ، تو اب یہ جاب مجھے سفارش پر دے رہے ہیں؟ نویرا کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ نہیں، سفارش پر نہیں دے رہا، بلکہ میں آپ کی قابلیت سے واقف ہوں اس لیے دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ انٹرویو لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ چاند کون سی بیوٹی کریم یوز کرتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے؟ کیا؟ نویرا کو حیرت ہوئی۔ کیا تو یہ کیا کوئی بہت اچھی کریم ہے؟ اس کی وجہ سے چاند اتنا خوبصورت ہے؟ واقعی بہت اچھی کریم ہوگی، ولید نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ تو لڑکی ہیں، آپ کو تو یہی سب کچھ یوز کرتی ہوں گی۔ نہیں سر، میں کوئی بیوٹی کریم یوز نہیں کرتی، نویرا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ شکر ہے، ویسے بھی وکالت کی نوکری میں بیوٹی کریم کا خرچہ اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ولید زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کہا آپ نے سر؟ نہیں، آپ کل سے جاب جوائن کر لیں، یہی کہہ رہا تھا میں، ولید نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا میرا انٹرویو ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا، آپ اس انٹرویو میں پاس بھی ہو گئی، لیکن سر میں نے تو جواب غلط دیا ہے۔ آپ نے تو صحیح جواب دیا ہے کہ چاند کوئی بیوٹی کریم یوز نہیں کرتا، وہ نیچرل بیوٹی ہے۔ سر وہ میں نے چاند کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں بتایا تھا، اور میرا چاند آپ ہی ہیں، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ نویرا کو حیرت ہوئی۔ جی میرا مطلب ہے آپ صبح سے جوائن کر لیں، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں کل سے جوائن کر لوں گی۔ سو گائز، یہ ہی آپ کی ایپیسوڈ نمبر 8، ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 9 کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔